الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة رحمت دیاں موجاں دے وچ خوش بخت کئی ڈھان دے پے
رحمت دیاں موجاں دے وچ خوشبخت کئی ڈاندھے پے بدبخت بیچارے اتھوں ہٹ ہٹ پرے باندھے پے رحمت دے بادل گھل گئے میلے کچیلے دھل گئے ستیانا وقتی وے ونجا اس وقت وچ کچھ کر دکھا اللہ نو مناج وقت ہے روز قیامت سخت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین عزیز ساتھیوں اور میرے محترم بزرگوں اور میری معززات مکرمات روحانی ماں بہنوں اے رمضان المبارک 2026 دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اللہ دی بڑی خاص رحمت اور فضل ہے اللہ نے اپنے گناہگار بندیاں نو پھر ایک بار موقع عطا فرمایا ہے بڑے قیمتی لمحات اور بڑے قیمتی اوقات نے بڑیاں قیمتی گھڑیاں نے اللہ کو دعا کرو اللہ رب العزت سانو رمضان المبارک اندر اپنی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرما دے اور اللہ سانو ساڑھے روزیاں دا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے اللہ کو دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال ساڑھیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ اپنی رحمت نال ساڑھیاں سستیاں کوتاہیاں کاخلیاں اپنی رحمت نال دور فرما اللہ اپنی رحمت نال اگر اے رمضان المبارک سانو عطا فرما دیتا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال ساڑھی زبان تے اپنا ذکر جاری کر دے ساڑھے دل اندر اپنی فکر پیدا فرما دے اللہ ساڑھی دنیا بھی بہتر بنا دے ساڑھی آخرت بھی بہتر بنا دے بڑے ہی مقدر والے نصیبہ والے او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے اپنی رحمت نال توفیق عطا فرمائی ہے سحری دے وقت اٹھ کے اللہ کو دعاواں مانگ دینے اللہ دے سامنے التجاواں کر دینے جھولیاں پھیلا کر کے بیٹھ جان دینے اور اللہ اس لمحات اندر اپنے بندیاں نو کہہ رہا خندہ ہے
میرے بندیو ہے کوئی میرے کولو سوال کرنے والا؟ میں اللہ کولو سوال کرے میں اللہ انہوں خالی نہیں لوٹاواں گا۔ اللہ اسی کتنے ہی پریشان ہیں، کتنے ہی گناہاں دی دلدل اندر پھس چکے ہیں، اللہ کتنے ہی تیرے نافرمان ہیں۔ اللہ اپنی رحمت نال ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما۔ اللہ دنیاوی اعتبار نال رسوا و ذلیل ہو چکے ہیں، اللہ اپنی رحمت نال ساڈے لئی عزتاں دے فیصلے فرما دے۔ اللہ دین اسلام دی غیرت نصیب فرما۔ اللہ اسلام والی، ایمان والی، توحید والی زندگی عطا فرما۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے نے جیڑے روزہ تے رکھ لیندے نے لیکن اپنے روزے دی حفاظت نہیں کر دے، سوائے بھوک اور پیاس دے انہاں دے دامن اندر ہور کوئی چیز نہیں آیا کرتی، سوائے بھوک اور پیاس دے۔ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنے دے باوجود اللہ انہاں نو اجر تو محروم کر دیندے نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ایسی ناراضگی تو سانو محفوظ فرمائے، اللہ اپنی رحمت نال ساڈیاں کمیاں دور فرما دے، جو ساڈی استطاعت اور اختیار اندر نہیں اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما کے اصلاح پیدا فرما دے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم مومن علی موسم بہار آیا ہے بن کے اے پھلاں دی مہکار آیا ہے، مومن علی موسم بہار آیا ہے بن کے اے پھلاں دی مہکار آیا ہے، جندر شیطان تھی لگائے جاندے نے، جنتاں دے باغ بھی سجائے جاندے نے، جندر شیطان تھی لگائے جاندے نے، جنتاں دے باغ بھی سجائے جاندے نے، جنتاں لئی کرن تیار آیا ہے، مومن علی موسم بہار آیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے مومنو میں اللہ نے تواڈے تے روزے فرض فرما دیتے نے۔ اللہ جی کی مقصد روزیاں دا؟ بندے نو 14 15 گھنٹے پیاس بھوک برداشت کروانے دا کی معنی ہے؟ میرے ویریو پتہ نہیں اگلے سال اندر روزے آن گے میں اور تسی زندہ ہوواں گے کہ نہ ہوواں گے، پتہ نہیں تواڈے میرے وچوں کیڑا بندہ دنیا تو چلا جائے گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ اپنی رحمت والا مہینہ عطا فرمایا گئے، اللہ سانو صحیح اس مہمان دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جدو رمضان گزر جاندہ 6 مہینے رمضان دے انتظار اندر گزار دندے، جدو رمضان قریب آ جاندہ صحابہ خوشیاں منایا کر دے۔ اللہ جدو رمضان گزر جاندہ 6 مہینے افسوس اندر گزار دندے، 6 مہینے انتظار اندر گزار دیا کر دے۔ اللہ جی
اگر اپنی رحمت نال سانو مہینہ عطا فرمائے اسی تیرا قرآن پڑھاں گے تلاوتاں کران گے اللہ تیرا قرب حاصل کران گے اللہ سجدے سجود رکوع قیام کر کے دعاواں مانگ کے تینوں منا لیں گے اللہ جی سانو رمضان عطا فرما دیتا گئے اللہ سانو اپنے اگے ہاتھ پھیلانے دی توفیق بھی عطا فرما دے اللہ ساڈیاں دعاواں اندر اثر بھی پیدا فرما دے اللہ سانو سجدیاں دی لذت بھی نصیب فرما دے اللہ سانو قرآن دی تلاوت دی چاشنی بھی نصیب فرما دے اللہ جی سانو اپنے اگے قیام کرنے دی توفیق عطا فرما دینا اللہ جی کی فائدہ ہے روزے دا اللہ فرما دینے لعلکم تتقون میرے بندیوں میں اللہ تو انو تقوی عطا کرنا چاہنا گا تقوی میرا خوف میں اللہ تو اڈے دل اندر پیدا کرنا چاہنا اللہ جی روزے نال کیویں خوف پیدا ہوئے گا اللہ کریم فرماندے نے میرے بندے ویکھنا گرمی دی کتنی زیادہ شدت ہے بھوک پیاس دی شدت ہے شوگر تے دل دے ہیپاٹائٹس دے مریض نے لیکن تنہائی اندر بھی روزہ افطار نہیں کر دے ایک وقت بھوک نے بڑا پریشان کر دیتا گئے پیاس نے بڑا پریشان کر دیتا گئے شوگر لو ہو گئی ہے اپنے کمرے اندر تنہا ہے کمرے اندر پانی موجود ہے کھانا موجود ہے کھاندا نہیں اللہ دی رضا واسطے بھوک برداشت کردہ گئے اللہ دسنا چاہتے نے میرے بندیا اگر میری من کے حلال چیزاں چھڑ سکنا ہے اگر میری من کے حلال فروٹ ترک کر سکنا ہے اگر میری من کے حلال پانی ترک کر سکنا ہے میرے بندے لعلکم تتقون پھر تو میری من کے حرام کیوں نہیں چھڑ دا میری من کے بدیانتی کیوں نہیں چھڑ دا کتے تے میری من کے بھوک پیاس برداشت کی تھی جانا ہے حرام حلال چیزاں بھی چھڑی جانا ہے اپنی مرضی تھے آوے تے میں اللہ دی من کے جھوٹ نہیں چھڑ دا میں رب دی من کے بدیانتی نہیں چھڑ دا میں اللہ دی من کے بدعہدی نہیں چھڑ دا میں اللہ دی من کے اے لوگاں دا حق کھان تو باز نہیں ہوندا لوگاں نو دھوکے دین تو باز نہیں ہوندا حرام کھانے تو باز نہیں ہوندا میں رب تے تیری توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا وا لعلکم تتقون میں اللہ تیرے دل اندر اپنا خوف پیدا کرنا چاہنا تقوی دے کئی سارے تقاضے نے میرے ویریو تقوی اس چیز دا نام نہیں میں صبح تو لے کے شام تائیں پکا تے پیاسا وا تقوی اس چیز دا نام نہیں منو بڑی بھوک لگی ہے بڑی ترے لگی ہے لیکن میں کوئی اللہ تے احسان کر دیتا ہے میں کھانا بھی نہیں کھاتا پانی بھی نہیں پیتا تقوی کس چیز دا نام ہے قرآن دا پہلا مقام سماعت فرما لینا قرآن پاک نے تقوی دے کئی تقاضے بیان فرمائے نے پہلا مقام سماعت فرما لینا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون پہلا تقاضا میری بات تے توجہ ذرا کرے آجے اور ویریو پکھے رہن دے ہو پیاس کٹ دے ہو برداشت کر دے ہو اور ویریو سن لو جیڑی چیز اللہ تو انو عطا کرنا چاہنے نے ایک کیویں پیدا ہوئے گی ایک تقوی کیویں تو آڈے میرے دل اندر اترے گا میں قربان جاواں میرے نبی رحمت دے صحابہ جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لو سوال کر کر کے دین دیاں وضاحتہ لے کر کے ساڑھے تائیں پہنچا دیتیا اللہ کہنے نے میرے آپ بندیاں تقوی اس چیز دا نام ہے انج زندگی گزار
گزاردا گزاردا جدو تیری ملاقات میرے نال ہوئے اللہ کہندے نے والا تموتن الا وانتم مسلمون ایویں زندگی گزارتا جائیں جدو تیری ملاقات میرے نال ہوئے تو مسلمان ہوئے تو اسلام دی حالت اندر منو ملے میرے نبی پاک دے صحابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے آ کے سوال کر دینے یا رسول اللہ ای الاسلام افضلو ای الاسلام افضلو یا رسول اللہ اسی کیڑے بندے نو مسلمان کہہ سکنے ہاں کیڑے بندے دا اسلام ساریاں تو بہتر ہے کیڑا بندہ ہے جنہوں اسی مسلمان کہہ سکنے ہاں قرآن نے کہہ دیتا ہے لوگوں متقی اس وقت تک نہیں بنو گے جدو تائیں تواڈی ملاقات اللہ نال اسلام دی حالت اندر نہیں ہو جاندی یا رسول اللہ سانو دسیا جائے اسلام کیڑی شے دا نام ہے کیڑا اسلام دے ترین ہے میرے نبی رحمت فرما رہے سن فرمایا المسلم من سلم المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه من لسانه من لسانه ویده اور میرے ساتھیوں مسلمان بندہ اوے جندی زبان تو جندے ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ نے روزے دا مقصد ہے تقوی تے تقوی دا پہلا تقاضا ہے مسلمان بن جاؤ مسلمان بندہ اوے جندی زبان تو جندے خط تو دوسرے مسلمان محفوظ نے آج تیری زبان تو بھی دوسرے ویرے کتھے محفوظ نے اوے ویریا روزے بھی رکھی پھرنا چگلیاں پھر بھی نہیں چھڑ دا روزہ بھی رکھی پھرنا غیبت پھر بھی نہیں چھڑ دا روزہ بھی رکھی پھرنا بددیانتیاں پھر بھی نہیں چھڑ دا روزہ بھی رکھی پھرنا گالاں پھر بھی ترک نہیں کردا روزہ بھی رکھی پھرنا جھوٹ پھر بھی نہیں چھڑدا آ میں تینوں پیارے نبی دا فرمان سناواں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے سن من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ ان یدع طعامہ وشرابہ جیڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی قول الزور نہیں چھڑ دا ایک قول الزور کیڑی شے دا نام ہے جھوٹ بھی قول الزور ہے غیبت بھی قول الزور ہے چگلی بھی قول الزور ہے کسی دا دل دکھانا بھی قول الزور ہے بدعہدی کرنا بھی قول الزور ہے اور جھوٹ بول کے سودا بیچنا بھی قول الزور ہے ایپ چھپا کے سودا بیچنا بھی قول الزور ہے کسی ویرے دا ریٹ خراب کرنا بھی قول الزور ہے ساڈے نا روزیاں اندر ایک عجیب ہی کشمکش لوگاں اندر پائی گئی ہے ایدہ دکانہ آمنے سامنے نے انہوں پتہ لگ گیا بھی گاہک فلانی شاہ ویکھ کے آئے ہن اینے اپنے پرا دے ریٹ تے ایسا ریٹ لاؤنا ہے بھی انہوں سمجھ ہی گاہک نو نہ آئے بھی پورے بازار اندر شاہ تے ایڈی دی ہو ہی نہیں سکتی انہوں ویکھیا بھی سامنے دکان تو گاہک نکلا ہے کی ویکھدا سی انہوں نے کہا جی آئی صاحب وہ فلانا لٹھے دا سوٹ وہ ویندا سی انہوں نے کہا وہ ریٹ دسو جیڑا خرید تو بھی کٹ ہے کیوں انہاں دماغ ہی خراب ہو جائے کہ کمال ہوگی یار ہیں وہ تے 3500 منگن نہیں سن کہ تو کہہ 2500 دا ہے آپا چوری پھیر لیں گے انہوں بعد یہ سوٹ لے گا 2800 والا اپنے کو 2500 آپا جو تو شاپنگ کر لے گا چوری پھیر لے اے بڑا تماشا مسلمانہ دے اندر ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مسلمان ہی نہیں جیڑا اپنے پرا دے ریٹ تے ودا کے ریٹ لگائے اے اسلام ہے
يدع قول الزور والعمل به۔ اوے ویریو، روزہ رکھ کے فلماں دیکھنا عملی قول الزور ہے۔ روزہ رکھ کے غلط ڈرامے فلماں دیکھ کے ٹائم پاس کرنا اے بھی قول الزور دی پیروی ہے۔ اے جھوٹے جگت بازاں نو دیکھ کے اپنا روزہ پاس کرنا، ٹائم گزارنا۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا جیڑا بندہ قول الزور نہیں چھڑدا فلیس للہ غاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اس بندے نو کدی تقوی مل ہی نہیں سکدا، کیونکہ اللہ کریم نو ایسے روزے دا کوئی فائدہ نہیں، ایسے بندے نو اندے روزے دا کوئی فائدہ نہیں جن دی زبانی آوارہ ٹری پھر دی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی رحمت دی حدیث دے راوی نے، نبی پاک ایک دن صحابہ نو فرما رہے سن، میرے ساتھیو بندہ اپنی زبان دی وجہ تو سویرے مسلمان ہوئے گا، شامی کافر ہو جائے گا۔ ایسے جملے اپنے منہ چو ادا کر لیندہ ہے، قسمہ چکدہ اللہ دیاں، قسمہ چکدہ نبی دیاں، پیچھے فائدہ دنیا دا قلیل فائدہ یا پیچھے کسے دی غیبت دل ازاری تے چگلی ہے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دی حدیث ابو داؤد شریف دے اندر ہے، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو فرما رہے سن، میرے ساتھیو اپنے ویر دی غیبت نہ کرو، اپنے ویران دیاں چگلیاں نہ کرو، اپنے ویران دیاں کانڈ پیچھے برائیاں بیان نہ کرو، اے غیبت ہے۔ صحابہ میرے پیغمبر سوال کرن لگے، اللہ دے نبی جی اگر او گناہ اس بندے اندر پایا جائے تب بھی بیان نہ کریے۔ میرے پیغمبر فرما رہے سن، میرے ساتھیو اگر کوئی گناہ کسی اندر پایا جاندہ ہے او ان دی کنڈ پچھوں بیان کر دیتا جاندہ ہے، ایک ہوئی تے غیبت ہے۔ اگر کوئی گناہ کسی اندر پایا بھی نہیں جاندہ پھر بھی بیان کرنے والا بیان کر دے۔ نبی پاک فرما رہے سن، اے تے بختان تے بہتان تے رب نے معافی نہیں کرنا۔ یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ کریم دے پیارے نبی دے 2-3 صحابہ 4 صحابہ میرے پاک پیغمبر دے سفر دے اندر نال نے، تے میرے نبی رحمت نے نا غالباً حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی غالباً اے میرے ذہن اندر روایت ایسے طرح پھر دیئے، نبی پاک نے 2 ساتھیاں نو ایک طرح بھیجیا بھی تسی جاؤ تے افطاری لئی سامان دی تیاری کرو۔ اے جدو 2 ٹر پہنے تے جاندیاں رستے اندر گل کر، یار سانو ہے بھیج چھڑیا افطاری دے سامان دی تیاری لئی، او فلانا تا ستا پیا ہوندی کہ نیند ہی پوری نہیں ہوندی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے، حالانکہ میرے نبی پاک دے صحابہ جدو تیاری کر کے دسترخوان تے بیٹھے نے، میرے پیغمبر دے صحابہ روزہ افطار کرن لگے تے نبی پاک کہن لگے، او جڑے تسی دوویں ہو تسی تے روزہ افطار کر لیا ہے، تسی تے روزہ کھولی بیٹھے ہو، یا رسول اللہ سی تے روزہ نہیں کھولیا، ساڈا تے روزہ ہی ہے، ہن تواڈے نال افطاری کرانگے۔ میرے نبی پاک فرما رہے سن، میرے ساتھیو میں محمد تواڈے دنداں وچ تواڈے بھرا دا گوشت پھسیا ویکھ رہا ہاں۔ ایوہ
ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اور روزہ بھی رکھی پھرنا ہے، زبان نو آوارہ بھی کری جانا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ۔ کوئی بندہ آ کر کے اگر کسی دی غیبت کرنی شروع کرے، اگر کسی دی چگلی کرنا شروع کرے، اور ویریا ہاتھ بن کے آکے اگر انی صائم اے ویریا پتہ نہیں روزے دوبارہ نصیب اندر ہونے کہ نہیں ہونے، اے غیبت چگلی کرنے والے میرے کولے تیرا ٹائم پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تے روزے نال تے روزے دا پہلا تقاضا ہے وے اپنی زبان تے کنٹرول کرنا ہے۔ ابو داؤد اندر میرے پیغمبر دی حدیث سن لو، میرے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے بھرا دی کنڈ پیچھو غیبت تے چگلی کردا ہے، اندے عیباں دی جسوسی کردا ہے، اندے عیباں دے پیچھے پے جاندا ہے، اندی عزت نو اچھالدا ہے، جیڑا بندہ اپنے مومن بھائیاں دی عیب جوئی ان دی کنڈ پیچھے بہ کے کردا ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے نبی فرما رہے سن، اور میرے ساتھیوں اس بات تو بعد آ جاؤ، جیڑا بندہ لوگاں دی عیب جوئی کردا ہے، جیڑا بندہ ولا تتبعوا عوراتہم، اپنے مومنہ بھائیاں دی عیب جوئی نہ کریا کرو، یتبع اللہ عوراتہ، جیڑا بندہ اپنے بھائیاں دی عیب جوئی تو باز نہیں ہوندا، اللہ ان دے عیب تلاش کرن لگ پیندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حتیٰ کہ اللہ تلاش کر دے اس بندے نو ان دے گھر اندر ہی ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ہے کوئی فکر ہے کیڑے بندے نو جیڑا کنڈ پچھو لوگاں دی غیبت چگلی تو باز نہیں ہوندا، نبی پاک نے فرمایا باز آ جائے، نہیں تے اللہ ان دے ایسے آپ تلاش کرے گا، اللہ انہوں ان دے گھر اندر ذلیل کر دے گا۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کسے نو کسے دا پتہ بھی ہے تے دوجا بندہ آکے اصرار کر دیں، ایک کہندہ ویریا میں تے روزے نالا، انہوں انہاں اللہ محبت کر دینے، نبی پاک فرماندے نے انہیں اپنے ویر دے عیب تے پردے پائے نے، انہیں غیبت تو اپنی زبان نو باز رکھ لیا ہے، انہیں چگلی تو باز رکھ لیا ہے، انہیں پردہ پا چھڑیا ہے، انہیں حصہ بنیا قول الزور دا۔ میرے نبی پاک دی حدیث صحیح البخاری اندر ہے، میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہوں اپنے قریب بلا لیں گے، اللہ ان دے کان وچ پوچھن گے میرے آپ بندیا فلاں غلطی کیتی صحیح کہ نہیں، فلاں گناہ کیتا صحیح کہ نہیں، اے ماندا جائے گا، اللہ مسکران دے جان گے۔ نبی پاک دے صحابہ پوچھ دینے یا رسول اللہ اے لاڈلا کون ہے، اے کون ہے جنہوں انیاں عزتہ ملن گیا، اور جن دے عیبات اللہ آخرت اندر پردے پا دین گے، جنیاں غلطیاں لاکان اندر پوچھن گے۔ نبی پاک نے فرمایا سی من ستر مسلمن، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جن دی زبان اپنے پائیاں دی غیر موجودگی اندر انہاں دی عزت نہیں سی اچھال دی، انہاں دی عیب جوئی نہیں سی کر دی، انہاں دی چگلی نہیں سی کر دی، انہاں دی غیبت نہیں سی کر دی، میرے نبی پاک نے فرمایا لوگو اللہ پاک دی قسم ہے اللہ قیامت والے دن اس بندے دے عیبات بھی پردے پا چھڑے گا۔ ساڈا روزہ ادو تک پورا ہی نہیں ہوندا، اور سن لو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ نے منصب عطا کیتا ہے، اے دین ایسا فہم و فراست دا دین ہے، جیڑا بندہ دین نال مل جائے اللہ انہوں فقیہ بنا دے۔ کئی بندے نا ساڈے بڑے ماشاءاللہ بہت پیار محبت کرنے والے، بڑے نمازی، بڑے حاجی، بڑے عمرہ کرنے والے، بڑے اہل
توحید لوگ نے جے کدی کوئی افطاری کرا لیا یا کدی کوئی زکات خرچ کر دیتی یا کسے نو کوئی جناب آسانی کسے لئی پیدا کر دیتی یا روزے اندر تے دیتی تے اپنی زکات کیتا تے اپنے لئی صدقہ اس وقت تک اپنی نیکی نو قبول نہیں سمجھ دے جو تائیں ادھے بازار نو 10 نہیں لیں دے. اے بھی زبان دی عوارگی ہے. ویکھو جی ساڈا بھرا ہے جی ماشاءاللہ ماں جائیں ساڈے تو بھی بہتا مال ہے ان دی 5 لاکھ سیل ہے ساڈی 2.5 لاکھ سیل. اور مولوی صاحب نے کہا یار تو بھی کوئی افطاری کرا دے. ہے جو کتے توفیق مل جائے انہوں نے اسی کرائی دیئے اکل دی افطاری بھی اسی کرائی اور میں 20 کلو کھجورا لے کے دیتی ہیں مولوی صاحب نے سوٹ لے کے دیتا ہے میں. یعنی اپنی بات نو بیان کرنا ہے لوگاں نو نیچا دکھا کے اپنی عبادت نو بیان کرنا ہے لوگاں نو نیچا دکھا کے اپنے خرچ کرنے نو بیان کرنا ہے لوگاں نو نیچا دکھا کے حج اور عمرہ کر کے آ گیا ہے. اس وقت تک انہوں تسلی نہیں ہوندی جدو تئی اپنے گھر دی نیم پلیٹ آ کے نہیں بدلی جو تئی نیم پلیٹ تے حاجی صاحب نہیں لکھیا لوکاں نے کہنا شروع نہیں کیتا ادو تئی انہوں یقین ہی نہیں ہوندا کہ میں آج کر کے آ گیا. اسی طرح ویریو اپنی افطاریاں دے اپنی سحریاں دے اپنے خرچ کرنے دے صدقات دے زکات دے اجر نو ضائع نہ کرو اپنی زبان نو لگام دے کے رکھو. اے عمل نو ضائع کروانے والی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انج کر کے بیٹھے نے تے زبان نو کھچی جا رہے نے. صحابہ کولوں دی گزرے کہن لگے ابو بکر جی تسی تے بڑے سمجھدار ہو لیکن آ کی حرکت پہ کر دیو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے میرے ساتھیو میں پیارے نبی علیہ السلام کو لو سنے آئے اگر نماز اگر زبان ٹھیک ہوئے گی تے سارے معاملات ہی درست نے. میں اپنی زبان نو تکلیف دے کے سکھا رہا ہاں ویکھی تیری وجہ تو کتے میرا برا حال نہ ہو جائے ویکھی تیری وجہ تو کتے میں اللہ دی پکڑ اندر نہ آ جاواں. روزے دا فائدہ مقصد تقوی ہے تے تقوی متقی بندہ اوے جڑا مسلمان ہے تے مسلمان اوے جن دی زبان تو جن دے خط تو دوسرے مسلمان محفوظ نے. ایک میرے نبی رحمت دے صحابی آ کر کے کر دینے یا رسول اللہ من نجات یا رسول اللہ منو کوئی عمل ایسا دسو دنیا اندر بھی میری چھوٹ ہو جائے دنیا اندر بھی منو ریلیف مل جائے دنیا اندر بھی میں کامیاب ہو جاواں دنیا اندر بھی منو سکون اور اطمینان ملے دنیا اندر بھی میں عزت دی زندگی گزارا دنیا اندر بھی رسوائی تو محفوظ ہو جاواں دنیا اندر بھی اللہ دے عذاب تو بچ جاواں دنیا اندر بھی اللہ دی ناراضگی تو بچ جاواں آخرت اندر بھی اللہ دی ناراضگی تو بچ جاواں. من نجات یا رسول اللہ میری دنیا آخرت اندر نجات کیویں ہو سکتی ہے میری چھوٹ کیویں ہو سکتی ہے منو کیویں اللہ دی ناراضگی تو آزادی مل سکتی ہے. اوے اللہ دی قسم ہے میرے ویریو میرے پیغمبر فرما رہے سن املک علیک لسانک املک علیک لسانک املک علیک لسانک. اوے میں بھی توانو اپنے آپنو بھی توانو بھی ایک ہوئی آج نصیحت کرنے والا جے املک علیک لسانک ویریو اس زبان دیاں خلاقتہ تو بچ جایا جے اس زبان دیاں تباہکاریاں تو بچ جایا جے اس زبان دیاں بدکاریاں تو بچ جایا جے اس زبان دیاں غلطیاں تو بچ جایا جے اس زبان دے گناہاں تو بچ جایا جے. اگر زبان کنٹرول اندر نہیں ملم یدا قول
الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. میں نہیں کہہ رہا، آمینہ دلال کہہ رہے ہیں جڑے بندے دی زبان دے بس اندر، اختیار اندر، کنٹرول اندر، اللہ دی اطاعت اندر، اللہ دے تابع نہیں، نبی پاک دے فرمان دے تابع نہیں، نبی پاک فرما رہے ہیں ایسے بندے دے بھوکے پیاسے رہن دا بھی کوئی فائدہ نہیں. میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک فرمایا. دوسرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ جی سانو بھوکا پیاسا کیوں رکھیا ہے؟ اللہ کہنے نے میں تانوں تقوی دینا چاہنا وا. اللہ جی تقوی بھوک پیاس نال ساڈے اندر کیویں پیدا ہوئے گا؟ اللہ کہنے نے جدوں بھوکا ہے پیاسا ہے تے پھر زبان نو سکھاونا ہے جھوٹ بھی بولنا. جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا. نبی پاک کو ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مومن کولو بھلا بدکاری سرزد ہو سکتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے، شیطان دی کسے چال دا شکار ہو جائے، مومن بندہ نمازی آدمی ہے تو کوئی اللہ دی نافرمانی کر بیٹھے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مومن بندہ بخیل. نبی پاک فرمایا کہ ہاں بخل بھی کسے ویلے ہو سکتا ہے، بھی بندے دے دل اندر تنگی پیدا ہو جائے، بندہ مومن ہے، مسلمان ہے. بخیلی بھی ہو سکتی ہے، نافرمانی بھی ہو سکتی ہے. اے صحابی کہندا یا رسول اللہ مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے ساتھیا مومن بندہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. آقا فرماندے نے لوگو جھوٹ بولن نال مال تے وک جاندا ہے، سامان تے وک جاندا ہے، لیکن اللہ اون دے وچوں برکتاں ہی ختم کر لیندے نے. میں پہلے تانوں ایک دن برکت دی مثال دتی سی. ہر بندے دا ہی روزے اندر سیزن ہے، کپڑے والیاں دا سیزن ہے، جتیاں والیاں دا سیزن ہے، برتناں والیاں دا سیزن ہے، فروٹ پھل سبزی گوشت سارے دا سیزن. اے مہینہ ہے ہی ماہ فوزان ہے، اے مہینہ ہے ہی ماہ برکات ہے. اللہ نے برکتاں دے دینیاں ہی دینیاں نے، انہوں حرام دے مال نال اس برکت نو پلید نہ کر. اور جے حرام دے مال نال برکت نو پلید کر لیا تے اپنی زندگی تے نوٹ کرو ذرا، اگر تواڈے پیسے اندر میرے پیسے اندر سکون اور اطمینان ہی کوئی نہیں، پھر سونیا سوچیا کر رزق اندر کتے جھوٹ دی امیزش تے نہیں. اگر لکھا روپیہ بھی سکون اور اطمینان نہیں دیندا، دل نو تسلی کوئی نہیں، جسمانی تسلی کوئی نہیں، اولاد دی تسلی کوئی نہیں، گھریلو تسلی کوئی نہیں، اطمینان زندگی ہے ہی کوئی نہیں، پھر غور کریا کر میرے پیغمبر دی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. نبی پاک نے فرمایا سودا تے ویچ لیا ہے، اللہ اندے جو برکت ہی ختم کر لے. برکت نام ہی اطمینان دا ہے، برکت نام ہی سکون دا ہے، برکت نام ہی اس چیز ہے. اللہ میرے دل نو اطمینان نال پار دے وے، انہاں نام ہی تے برکت ہے. اللہ میری زبان تو شکوے ختم کر دے وے، اندہ نام برکت ہے. میں گھر داخل ہوا منو سکون اور اطمینان ملے، اندہ نام برکت ہے. میری اولاد فرما بردار اطاعت گزار نیک اور صالح ہوئے، میری بیوی میری وفاشار ہوئے، اندہ نام ہی تے برکت ہے. اگر اے شہوہ کوئی نہیں تے برکت بھی کوئی نہیں. اگر برکت بھی کوئی نہیں، سب تو پہلے جڑی چیز دیکھنی ہے اپنے رزق نو دیکھو. میرے نبی رحمت نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کردہ ہے تے بیت اللہ اندر پہنچ کے اللہ کریم کو لو لمبیاں دعاواں کردہ ہے، اللہ پاک دی حمد و ثنا بھی بیان کردہ ہے، اللہ کو لو دعاواں کردہ ہے.
اللہ انہیاں دعاواں قبول ہی نہیں کر دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھن لگے یا رسول اللہ، اللہ نے تے وعدہ کیتا کہ بندہ مومن مسلمان مسافر کوئے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اللہ ان دی دعا ہی رد نہیں کر دے، نالے قرآن تے انج کر کے بیان کر دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ انج کر کے میرے نبی پاک دے صحابہ مسترب نے میرے پیغمبر فرما رہے ہیں میرے ساتھیو، جس بندے دا کھانا بھی حرام، جس بندے دا پہننا بھی حرام، جس بندے دا لباس بھی حرام، اللہ ایسے بندے دی دعا قبول ہی نہیں کر دے۔ چاہے وہ پیدل بیت اللہ دا حج کرے اور جا کر کے غلاف کعبہ نو پکڑ کے اللہ کو دعاواں کرے، نبی پاک نے فرمایا جندہ مال حرام ہے، جندہ رزق حرام ہے، لباس حرام ہے، پینا حرام ہے، اللہ ایسے بندے دی دعا قبول نہیں کرتے۔ کتنے رمضان گزر گئے، او میرے ویریو روزہ تے رکھے نا نبی پاک دی سنت سمجھ کے، تے پھر روزہ بھی او رکھیے جڑا نبی پاک دی سنت ہے، شہری کیتی ہے نبی پاک دی سنت سمجھ کے، لیکن روزہ رکھیا میں اپنی مرضی دا، افطاری کیتی ہے نبی پاک دی سنت سمجھ کے، کھجور نہ ہوئے آج صاحب، کھجور نہ ہوئے تے کئی بندے نو نال بیوی نال لڑ دے ویکھے نے میں افطاری دے وقت تینوں پتہ نہیں سی دسنا تو بھی کھجورا کوئی نہیں گھر اسی لے آئیے، کیوں جی؟ ان کے اتھے بڑا تینوں سنت دا پاس ہے، جدو سارا دن دکان تے جھوٹ بولے ہی ادو سنت یاد کوئی نہیں سی، ایتھے بیوی بچیاں نہ لڑ پے بھی کھجورا مک گئیاں دسیا کیوں نہیں؟ وجہ کی ہے کہندہ سنت اے ہے کھجور نہ روزہ کھولنا چاہیے دا، انہوں نے کہا سنتہ دے اور بھی بڑیاں نے 12 گھنٹے آئی صاحب جنہ دا خیال ہی کجی نہیں کیتا۔ اگر خوف پیدا کھندہ ہے ویریو کہ سچ بولنے نال رزق اندر کمی آ جائے گی، وہ نہیں ہوندی۔ اب ویکھو میرے نبی پاک دی حدیث سماعت فرمانا، اب میرے نبی دے اترن والا قرآن سنو، ترجمہ سنو قرآن دا، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اوہ بندے تقوی اختیار کرنا چاہنا ہے تے سچ بولیا کر، اللہ جی بڑا ہی اوکھا ہے منو کی ملے گا۔ میرے پان افتخار سے میرے وال دیکھنا، اللہ فرمائے یسلح لکم اعمالکم، یسلح لپان شاہ دیکھو قرآن دا ترجمہ سنو، یسلح لکم اعمالکم، اللہ دے اس قرآن اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا یسلح لکم اعمالکم، اللہ جی سچ بولنا تے کی ہوئے گا؟ اللہ کہنے نے یسلح لکم اعمالکم، کام تیرے ہونگے ذمے میرے ہونگے۔ آہ ترجمہ یسلح لکم اعمالکم، اللہ جی سچ بول کے کام ہندئی کوئی نہیں، اللہ سچ بول کے کاروبار ہندئی کو سن لو، اللہ جی سچ بول کے سودا وکدئی کوئی نہیں، سچ بول کے رشتے رہندئی کوئی نہیں، اللہ کہندے نے میری گل مان تو شروع تے کر سینا، یسلح لکم اعمالکم، کام تیرے ہونگے ذمے میرے ہونگے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ جی پچھلی ساری زندگی میں گزار لیا، اللہ کے نے گناہ تیرے ہونگے رحمتہ میریاں ہونگیا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ، اللہ پھر قیامت دیاں رسوائیاں تو ڈر لگ دا ہے، اللہ کہندہ ہے تو قابو رکھی اپنے آپنو، وَمَنْ
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ قیامت دا دن ہوئے گا، لاڈ میں رب دے ہون گے، نخرے تیرے ہون گے، لاڈ میرے ہون گے اور نخرے میرے بندیا تیرے ہون گے، فرشتے میرے ہون گے، دربان تیرے ہون گے، فرشتے میرے ہون گے، نوکر تیرے ہون گے، جام میرے ہون گے، ہونٹ تیرے ہون گے، اور جنتاں میریاں ہون گیاں، ملکیتاں تیریاں ہون گیاں، اللہ اللہ رحمتاں میریاں ہون گیاں، اور نخرے تیرے ہون گے، شاید دودھ دیاں نہراں میریاں ہون گیاں، پین والا تو ہوئے گا۔ اللہ جی کدوں فرمایا اللہ کریم نے، اللہ فرماندے نے لوگوں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا، اللہ جی پھر بھی بڑا اوکھا ہے۔ اللہ کہندے نے میرے محبوبہ انہاں نوں دس دے جڑے بھکھے پیاسے میں اللہ دی رضا دی خاطر نے جنہ زبان کنٹرول کیتی ہے، میں اللہ دی رضا دی خاطر جھوٹ نہیں بول دے، میں اللہ دے خوف نال، بدیامتی نہیں کر دے میں اللہ دے ڈر نال، بدعہدی نہیں کر دے میں اللہ تو ڈر دیا، رشتہ داریاں نہیں توڑ دے میں اللہ تو ڈر دیا، لوگاں دی دل آزاری نہیں کر دے میں اللہ تو ڈر دے نے، اپنی زبان دے نستر اپنے ویریاں دے سینیاں چ نہیں اتار دے میں اللہ تو ڈر جاندے نے۔ اللہ دا پیغام سنا دے سونے، اللہ دا پیغام سنا دے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ میں رب اپنے ڈرن والے بندیاں نوں دو جنتاں دا وارث بناواں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں اللہ انہاں نوں دو جنتاں عطا کراں گا، دوری رضا ہوئے گی، دوریاں نعمتاں ہون گیاں، دوریاں رحمتاں ہون گیاں، دوریاں برکتاں ہون گیاں، دورے نخرے ہون گے، دورے لاڑ ہون گے، دورے سلام ہون گے، دورے جناب اللہ دیاں رحمتاں دے اعلان دورے ہون گے۔ کس بندے لئی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اے ویریو اگر میرے آج دے جمعہ دا اتنے لمبے سفر کر کے آئے اور اتنے درد دل نال بات نو سمجھائی، آج بھی سمجھ نہ آئی، آج بھی تیری زبان تے دکان تے جا کے جھوٹ ہی جھوٹ ہے، پھر میرے نبی پاک دی حدیث سن لے اَن یَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اوے پکھا پیاسا بھی نہ رہ، روزہ کھول لے، رب نو تیرے ایسے روزے دا فائدہ۔ زبان کو کنٹرول کیجئے، زبان کو لگام دیجئے، اس زبان پہ لا حول ولا قوت الا باللہ جاری کیجئے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس طرح کی تسبیحات سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اس طرح کی تسبیحات کو اپنی زبان کی زینت بنائیے، اپنے روزے کو قیمتی بنائیے، اپنی نیکی کو محفوظ کیجئے، اس زبان کے حوالے کر کے اپنے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر کے بھی خالی دامن نہ رہ جائیے گا۔ اللہ سے رحمت کی امید رکھیے، اللہ سے رحمت کی دعا کیجئے، اپنی زبانوں کی حفاظت کیجئے۔ میرے بھائیوں اپنی زبانوں کی حفاظت کیجئے، اور میری بیبیوں، ماؤں بہنوں، روحانی ماؤں بہنوں اپنی زبانوں کی حفاظت کیجئے۔ اگر اللہ کسی نیکی کی توفیق دیتا ہے تب بھی زبان کی حفاظت کیجئے، بس تنہائی میں کہا کیجئے اللہ توفیق تو نے دی ہے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ وتبا خرچ کرنا ہو تو اعلیٰ خرچ کیجئے، ورنہ خاموشی اختیار کیجئے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو مال تجھے پسند نہیں ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے تجھے غیرت کیوں نہیں آتی؟ جو مال تو اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا، جو کھانا تو اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا، کوئی نہیں صبر کر لے، تھوڑا خرچ کر دے،
اللہ نے تیرے اوپر کوئی نگران مقرر نہیں کیا جو جوتا لے کے کھڑا ہے، اللہ تیرے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نیکی قبول ہی نہیں ہوتی جو بات تیرے دل کو نہ لگے، جو مال تیرے دل کو نہ لگے، جو تو اپنے تن پہ پہننا، جو اپنی زبان پہ رکھنا، جسے چکھنا کھانا تو اپنے لیے پسند نہ کرے، وہ کسی اور کے لیے پسند کرے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز تجھے اپنے لیے پسند نہیں آتی وہ تو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ مسلمان تیری غیرت کیسی ہے؟ یہ کیسا تو غیرت مند ہے جسے تو اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا اسے اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے؟ تھوڑا خرچ کر دیجئے، تھوڑا خرچ کیجئے، دکھاوا نہ کیجئے، تھوڑا خرچ کیجئے لیکن احسن خرچ کیجئے، اچھا خرچ کیجئے، عمدہ خرچ کیجئے، ایسا خرچ کیجئے جس کو کرتے وقت پتہ چلے کہ میں نے خرچ کیا، جسے خرچ کرتے وقت پتہ چلے کہ میں نے خرچ کیا ہے۔ جب یہ فیلنگ آ جائے گی انشاءاللہ نیکی قبول ہو جائے گی۔ جب مجھے خرچ کرتے ہوئے پتہ چلے گا ہاں جی میری جیب تو کچھ لگیا ہے حضرت جی، ادو پتہ لگے گا نیکی قبول ہو گئی ہے۔ لوکاں نے تماشے بنائے نے پکھنڈ بازیاں جیڑیاں سارا سال جتیاں وکڑنا، 20 روزے جناب زکات پہیاں ہوندیاں نے، جیڑا سارا سال کپڑا وکیا نہیں ٹوٹا پاٹا چیٹا کہنا زکات اندر کٹ دیو، وہ جیڑا تو اپنے تن تے پاؤنا سونا جیڑا رب نو دینا ہو، قیامت والے دن اللہ کہے گا میں بھوکا سی مینوں کھوایا نہیں، یا اللہ تو میں ننگا سی مینوں پوایا نہیں، یا اللہ تسی فرمایا میں دیتا سی میرے بندیاں نو پوانا سی، وہ میرے لئی دے، اور جیڑا آپ پاویں سونے جیڑا دین لگے نا ہونا حساب انہوں اپنے جسم تے رکھ کے شیشے اگے کھڑو کے ویکھ لئی تینوں بھی جچدا کہ نہیں، جیڑی ٹٹی ودرا والی جتی الفیاں لا کے جدو زکات دے مال اندر کڈے اپنی بیٹی نو ویاہ تے پوا کے ویکھی پاؤندی ہے کہ نہیں؟ آ زکات دا مال ہے، ایہو جی اسی زکاتاں دینے، ایہو جی ساڈے صدقات نے، اور جتھے لاکھ روپیہ 40 بندیاں نو دے کے تے 400 بندیاں نو سناونا ہے، اوتھے لاکھ روپیہ 20 بندیاں نو دے کے رب نو سنا لئی، ربنا تقبل منا، اللہ تیرے واسطے خرچ کیتا ہے قبول فرما۔ ساڈا مال خرچ کرنے دا صرف ایک کوئی نظریہ ہے، دنیا دار سانو کہن کیا بلے بلے کر چھڑے، اللہ کو رحمت دی توفیق منگو، اللہ کو رحمت کسرتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں نوافل اندر کسرتاں دی لوڑ کوئی نہیں، اخلاص دی ضرورت ہے، اخلاص ہے تے تھوڑا بھی قبول ہے، اگر اخلاص کوئی نہیں تے کسرت بھی قبول کوئی نہیں، اے کوئی دین دا مزاج ہے، اے کوئی قرآن و حدیث دا مزاج ہے، اخلاص نہیں تے کسرت بھی قابل قبول نہیں، اخلاص ہے تے تھوڑا جہا بھی قابل قبول ہے، اخلاص ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا جیڑے بندے نے نماز امام دے نال مکمل کیتی، سویرے اٹھ کے فجر پڑھی، اے ستا رہا ہے، اپنی بیوی دے حق ادا کردہ رہندا ہے، ستا رہا ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ انہوں پوری رات دے قیام دا ثواب عطا فرما دے۔ یہ تے اخلاص ہی کوئی نہیں، پاویں ساری رات مسلے تے کھڑا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ دماغ مولویاں دا پاگل کیتا پیا، 10 دن ہو گئے نے، ہر بندہ اے میرے کو کثیر تعداد اندر میں اے جی زکات دینی بھلا کداں کیڑی، جڑے لوکاں کو لینے نے چھڈ دئیے اللہ دے کھاتے پا دئیے، اللہ اللہ اے میں سارا دن جواب دے دے کے اللہ دے بندو آسانیاں کر لو، قسطاں اندر دے دیو، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیو، لکھی جاؤ، آسانی ہوئے سیزن اندر دے دیو، اتارو انہوں لکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے تواڈے تے کوئی مجبوری مسلط نہیں کیتی، آہستہ آہستہ دیو، لیکن اچھا اور عمدہ اللہ دے رستے اندر خرچ کرو، اللہ عمل دی توفیق عطا۔